10 روپے دے رہا تھا اور وہ اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک ہے. تو میں نے کہا حضور یہ پھر بھیک کیوں مانگتا ہے؟ فرمایا اس کی مجبوری ہے، بھیک مانگے بغیر یہ کھا نہیں سکتا، اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے. اب اس کے دل میں ہوس بیٹھ گئی تھی، ہوس بیٹھ گئی، بس دنیا کا جتنا مرضی مال پیسہ ارباب آ جائے وہ بندہ اپنے اوپر نہیں لگا سکتا، بخل سے ہی مر جائے گا. ہائے ہائے یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اس کا حق بھی کھا جاؤں، اس کا حق بھی کھا جاؤں، اس کا حق بھی کھا جاؤں. یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے. اس صورتحال سے دیکھیں نا جی، پیسہ آپ نے کمایا، محنت سے کمایا، اگر آپ اپنی ذات کے اوپر ہی نہیں لگا پا رہے تو قبلہ صرف یہ بتائیے کہ اس پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کسی کے بینک اکاؤنٹ قبر میں کھلیں یا پیسہ وہاں پہنچا یا اس کو نفع دیا؟ اس نے نہیں دیا. وہاں پہ اے سی نہیں، وہاں پہ بلب نہیں، وہاں پہ پنکھا نہیں، وہاں پہ کوئی سہولت نہیں. وہاں پہ تو اعمال کا بدلہ چلنا ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا انتظام کر دیا جائے گا آپ کے ساتھ. اگر آپ کے اعمال جنتیوں والے ہیں تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اگر جنتیوں والے نہیں تو دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں. آقا جی نے فرمایا یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، دونوں میں سے ایک پروگرام چل جائے گا. تو جب ساری زندگی پیسہ آپ نے کمایا، آپ نے اپنے اوپر نہیں لگایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، صلہ رحمی نہیں کی، تو اب بتائیں مجھے، یہ بتائیں وہ کیا پیسہ آپ کو دے گا؟